بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 5 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 24 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ قصہ مختصر۔ عادی پہلوان اس وسیع و عریض میدان میں پہنچا جہاں لاکھوں آدمی جمع تھے اور ہر شخص اسی امید میں تھا کہ ہما اسی کے سر پر بیٹھے گا۔ عادی پہلوان مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آیا تو لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور حیرت سے دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد 12 ہٹے کٹے حبشی غلام میدان میں نمودار ہوئے اور انہوں نے بڑے بڑے بغل بجا کر اعلان کیا کہ ہما چھوڑا جاتا ہے، اس لیے سب لوگ خاموش ہو جائیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی چاروں طرف سناٹا چھا گیا اور ہر شخص سانس روک کر ہما کے اڑنے کا انتظار کرنے لگا۔ تب وزیر اعظم نے سونے کے بنے ہوئے خوبصورت پنجرے میں ہاتھ ڈال کر ایک پرندے کو باہر نکالا اور ہوا میں اڑا دیا۔ یہ پرندہ ہوا میں جدھر جدھر اڑتا ادھر ادھر لاکھوں آدمیوں کی نگاہیں اس کا پیچھا کرتیں۔ دیر تک بہت اونچائی پر اڑنے کے بعد ہما آہستہ آہستہ چکر کاٹتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ پھر یکا یک وہ عادی پہلوان کے سر پر جا بیٹھا۔ اسی وقت وزیر اعظم نے گھٹنوں کے بل جھک کر عادی پہلوان کو سلام کیا اور مبارکباد دی۔ پھر تالیوں اور نعروں کے شور میں ایک جلوس بنایا گیا اور عادی پہلوان رعیت کی سلامی لیتا ہوا وزیر اعظم کے ساتھ شاہی محل میں داخل ہوا۔ وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ اس رات سارے شہر میں چراغاں کیا گیا اور نئے بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے کا جشن دھوم دھام سے منایا گیا۔ عادی کو حکومت کرتے ہوئے بہت دن گزر گئے۔ اس مدت میں وہ اپنے دوستوں اور بھائیوں سب کو بھول بھال گیا۔ حکومت کا کام وزیر اور امیر کرتے اور عادی کو دن رات سوائے پیٹ بھرنے کے کچھ کام نہ تھا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وزیر اعظم کی لڑکی، جس کا نام مہتاب تھا، شاہی محل میں آئی۔ عادی نے اسے دیکھا تو دل میں کہنے لگا، ایسی خوبصورت لڑکی آج تک نظر سے نہیں گزری، اگر اس سے شادی ہو جائے تو کیا کہنے ہیں۔ اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حکم دیا، ماں بدولت تمہاری صاحبزادی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہماری یہ آرزو پوری کی جائے۔ جہاں پناہ غلام کے لیے حضور کی یہ آرزو فخر کا باعث ہے۔ وزیر اعظم نے ادب سے کہا، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بھی ہے جسے ماننا ضروری ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ جلد بیان کرو۔ عادی نے گرج کر کہا، حضور، شرط یہ ہے کہ اگر میری لڑکی وفات پا جائے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ ہی قبر میں زندہ دفن ہونا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، کیا بکتے ہو؟ عادی نے گھبرا کر کہا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ جہاں پناہ ہمارے ملک کا رواج یہی ہے کہ اگر شوہر کی زندگی میں بیوی مر جائے تو شوہر کو بیوی کی قبر میں زندہ دفن ہونا پڑتا ہے، اور اگر شوہر مر جائے تو بیوی شوہر کے ساتھ زندہ دفن ہوگی۔ اس شرط کو قبول کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ کی شادی نہ ہو سکے گی۔ عادی پہلوان سمجھا کہ وزیر اعظم مذاق کرتا ہے۔ اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا، ماں بدولت کو تمہاری یہ شرط منظور ہے، جلد شادی کا بندوبست کیا جائے۔ اور یوں عادی پہلوان نے وزیر زادی مہتاب سے شادی کر لی۔ دن آہستہ آہستہ گزرنے لگے۔ عادی کو ہر وقت کھانے پینے اور خراٹے لینے کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ مزے سے زندگی کے دن گزار رہا تھا کہ ایک روز محل میں کنیزوں کے رونے پیٹنے اور واویلا کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ عادی نے پہرے داروں کو بھیجا کہ خبر لائیں کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ پہرے دار تھوڑی دیر بعد سینہ پیٹتے اور سروں پر خاک ڈالتے ہوئے حاضر ہوئے اور رو رو کر کہنے لگے، جہاں پناہ غضب ہو گیا، آسمان ٹوٹ پڑا، ملکہ عالیہ مہتاب انتقال فرما گئیں۔ یہ سن کر عادی پہلوان کو اپنے پیروں تلے کی زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ تخت سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھا نہ گیا۔ معلوم ہوا جیسے بدن سے ساری جان نکل گئی۔ آخر بڑی مشکل سے غلاموں اور وزیروں نے اٹھایا، محل کے اندر لے گئے اور پلنگ پر لٹا دیا۔ ملکہ مہتاب کا جنازہ اٹھا تو لاکھوں لوگ اس کے ساتھ تھے۔ بادشاہ سلامت عادی پہلوان بھی روتے دھوتے اور سینہ پیٹتے چلے جا رہے تھے۔ قبرستان پہنچے تو دیکھا
کہ ایک گہرا گڑھا کھدا ہوا ہے۔ عادی نے وزیر اعظم کے کان میں کہا، ملکہ کے لیے اتنی بڑی اور گہری قبر کھدوانے کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں پناہ، شاید آپ بھول گئے کہ شادی سے پہلے آپ نے کیا شرط مانی تھی؟ وزیر اعظم نے کہا، کون سی شرط؟ ہمیں بالکل یاد نہیں، عادی نے حیران ہو کر کہا۔ وہ شرط یہ تھی جہاں پناہ کہ اگر شوہر کی زندگی میں بیوی مر جائے تو شوہر کو بیوی کے ساتھ قبر میں زندہ دفن ہونا پڑے گا۔ اسی لیے یہ قبر اتنی لمبی، چوڑی اور گہری کھدوائی گئی ہے۔ آپ اس میں بڑے آرام سے دفن ہو سکیں گے، کچھ زیادہ تکلیف نہ ہوگی۔ وزیر اعظم کی یہ باتیں سن کر عادی کے تلووں میں آگ لگ گئی اور کھوپڑی تک پہنچی۔ طیش میں آ کر چلایا، او بدبخت، یہ کیا بکواس کرتا ہے؟ ہم تمہارے بادشاہ ہیں اور بادشاہوں سے ایسا بیہودہ مذاق ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں پناہ، اس غلام کو آپ سے مذاق کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ وزیر اعظم نے ادب سے گردن جھکا کر کہا، میں نے تو آپ کو اس ملک کی رسم اور حضور کا وعدہ یاد دلایا ہے۔ اجی جہنم میں جاؤ تم اور تمہارے یہ رسم و رواج۔ عادی نے آنکھیں نکال کر کہا، لو اور سنو، مجھے اس قبر میں مردہ عورت کے ساتھ دفن کرنے چلے ہیں۔ کیا خوب، اس مذاق کے لیے میں ہی دنیا میں رہ گیا ہوں۔ خبردار، آئندہ مجھ سے ایسی بیہودہ بات کسی نے کی تو وہ خود نتیجے کا ذمہ دار ہوگا۔ وزیر اعظم نے حبشی غلاموں کے گروہ کو اشارہ کیا۔ وہ سب کے سب لوہے کی زنجیریں ہاتھوں میں تھام کر آہستہ آہستہ عادی پہلوان کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر عادی سخت گھبرایا، بے اختیار لوگوں کی طرف منہ کر کے چلانے لگا، اے لوگو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں تمہارا بادشاہ ہوں اور تم دیکھ رہے ہو کہ وزیر اعظم میری توہین کر رہا ہے۔ اسے روکو ورنہ میں شاہی جلادوں کو حکم دے دوں گا کہ وہ وزیر اعظم کی گردن تن سے جدا کر دیں۔ عادی کی یہ باتیں سن کر لوگوں نے کہے لگائے اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ چیخ پکار اور غل غپاڑا بالکل بیکار ہے۔ آپ کو اس ملک کی رسم اور اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیوی کے ساتھ قبر میں دفن ہونا ہی پڑے گا۔ اگر آپ خود ہی قبر میں کود جائیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ ہم سب آپ کو پکڑ کر گڑھے میں دھکیل دیں گے۔ اب تو عادی پہلوان کے ہوش گم ہوئے، پسینے چھوٹ گئے، چاروں طرف بے بزی سے دیکھا۔ ہر طرف ہزاروں حبشی غلام اور طاقتور سپاہی ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے لیے چوکس کھڑے تھے، اور کسی جانب سے بھاگنے کے لیے راستہ ملنے کی امید نہ تھی۔ عادی نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا الہی، میں کن موذیوں میں آن پھنسا، ایک مرتبہ ان کے پنجے سے رہائی دے دے، پھر میرے باپ دادا کی توبہ ہے جو ادھر کا رخ بھی کروں۔ عادی ابھی یہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ 400-500 حبشی غلام اس پر ایک دم آن پڑے، اور اس سے پہلے کہ عادی ان میں سے ایک آدھ کو ہلاک کرے، انہوں نے اسے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جکڑ لیا اور گڑھے کی طرف لے چلے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عادی کی دعا خدا نے سن لی، کیونکہ عین اسی لمحے ایک گھڑ سوار ادھر نکلا۔ وہ اس شان و شوکت سے آ رہا تھا کہ سب کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئیں۔ آنے والے نے عادی کی چیخیں سنی تو سیدھا اس طرف آیا اور لوگوں سے پوچھا کہ اس شخص کو زنجیروں میں کیوں جکڑ رکھا ہے۔ لوگوں نے اسے سارا قصہ سنایا۔ آنے والے نے ایک نظر عادی کو دیکھا، پھر زور سے کہکا لگایا اور کہا، اگر کوئی حرج نہ ہو تو میں اس سے 2 باتیں کر لوں؟ ہاں ہاں ضرور کیجیے، وزیر اعظم نے کہا اور غلاموں کو اشارہ کیا کہ عادی کو ادھر لے آئیں۔ عادی ہانپتا ہوا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اجنبی گھڑ سوار کو دیکھتا ہوا قریب آیا۔ سوار نے اس سے کہا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تمہاری بیوی مر گئی تو تم اس کے ساتھ ہی زندہ دفن ہو جاؤ گے، کیا یہ سچ ہے؟ جناب اعلیٰ، یہ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا، عادی نے گڑ گڑا کر کہا۔ خدا کے لیے مجھے ان وحشیوں کے پنجے سے آزاد کرائیے، ساری زندگی آپ کے بال بچوں کو دعائیں دوں گا۔ اگر تم سچ سچ بتاؤ گے کہ کیا وعدہ کیا تھا تو میں تمہاری سفارش کر دوں گا، اجنبی نے کہا۔ عادی گردن جھکائے چند لمحے تک سوچتا رہا، پھر رک رک کر کہا، ہاں میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میری بیوی مر گئی تو اس کے ساتھ قبر میں زندہ دفن ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر اجنبی نے ہلکا سا کہکا لگایا اور کہنے لگا، بندہ خدا، مرد کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ زبان سے جو اقرار کرے اسے پورا کرتا ہے۔ اگر تم نے وزیر اعظم سے وعدہ کیا تھا تو اب مکرتے کیوں ہو؟ اجنبی کی یہ بات سن کر عادی پہلوان کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آخر خوش آمدانہ لہجے میں بولا، بھائی جان، تم مجھے کوئی شریف اور بہادر آدمی نظر آتے ہو، میں بھی گیا گزرا شخص نہیں، امیر حمزہ کے سے نامی گرامی پہلوان کا دودھ شریک بھائی ہوں۔ آہا، اب معلوم ہوا کہ میں نے تمہیں پہلے کہاں دیکھا تھا۔ اجنبی نے ہنس کر کہا، تمہارا نام شاید عادی کرب ہے۔ بے شک بے شک،
آپ نے صحیح پہچانا، عادی خوش ہو کر بولا۔ خدا کے واسطے ان وحشیوں کو سمجھائیے کہ میرے ساتھ یہ بےہودہ سلوک نہ کریں۔ اگر امیر حمزہ اور ان کے دوستوں کو اس کرتوت کا پتہ چل گیا تو وہ اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور کسی کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ خوب، بہت خوب، مگر یہ بتاؤ عادی پہلوان کہ تم امیر حمزہ کے دوستوں کا ساتھ چھوڑ کر یہاں کیسے چلے آئے اور بادشاہ کیوں کر بن بیٹھے؟ جناب کیا عرض کروں، اس پاپی پیٹ کی خاطر یہاں آنا پڑا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ اب کان پکڑتا ہوں، یہ دراصل مجھے دوستوں سے بے وفائی کرنے کی سزا ملی ہے۔ امیر حمزہ کے دوست آج کل کہاں ہیں؟ اجنبی نے پوچھا۔ وہ شہر تنجا میں ہیں۔ حکیم بزرج مہر نے کہا تھا کہ حمزہ 18 برس کوہکاف میں رہنے کے بعد تم لوگوں سے شہر تنجا میں آن کر ملیں گے، اس لیے عمرو، لندھور، سلطان بخت مغربی، استفتانوش وغیرہ سب وہی ہیں اور شہزادی مہر نگار ان کے ساتھ ہے۔ مگر تم یہ باتیں کیوں پوچھتے ہو؟ اجنبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر وہ کوئی جواب دیے بغیر اپنے گھوڑے سے اتر کر عادی کے قریب گیا اور لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں یوں توڑ دیں جیسے وہ کچے سوت کی بنی ہوئی ہوں۔ عادی پہلوان کو یوں آزاد ہوتے دیکھ کر لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ وزیر اعظم کے اشارے سے حبشی غلام تلواریں سونت سونت کر عادی کی جانب لپکے، مگر اجنبی نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور بلند آواز سے کہا، خبردار، اگر کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو یہیں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ سن لو کہ میرا نام حمزہ ہے، جو شخص میرے مقابلے میں آئے گا جان سلامت نہ لے جائے گا۔ امیر حمزہ کا یہ نعرہ سن کر جو جہاں تھا وہیں رک گیا اور اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ بہت سے حبشی غلام اور سپاہی اپنے اپنے ہتھیار پھینک کر باگ کھڑے ہوئے۔ عادی نے جوں ہی امیر حمزہ کو پہچانا، دوڑ کر ان کے قدموں کو بوسہ دیا اور بے اختیار رونے لگا۔ حمزہ نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور کہا، اگر اس وقت خدا مجھے یہاں نہ بھیجتا تو تم ہزاروں من مٹی کے نیچے دبے پڑے ہوتے۔ اتنے میں وزیر اعظم اور سلطنت کے دوسرے تمام امیر وزیر امیر حمزہ کے قریب آئے اور جھک جھک کر سلام کرنے لگے۔ پھر انہیں نہایت عزت کے ساتھ شہر میں لے گئے اور خوب خاطر توازے کی۔ 3 دن بعد امیر حمزہ اور عادی پہلوان وہاں سے رخصت ہو کر شہر تنجا کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں امیر حمزہ نے عادی پہلوان کو کوہکاف میں 18 سال کاٹنے اور طرح طرح کی مصیبتیں جھیلنے کی داستان سنائی۔ عادی کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی پڑتی تھیں اور وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اس ساری داستان میں دیووں اور پریوں کا ذکر تو ہے، مگر کھانے پینے کی کسی چیز کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ چلتے چلتے یہ دونوں مسافر ایک گہری جھیل کے قریب پہنچے۔ امیر حمزہ تو سستانے کے لیے گھنے درختوں کی چھاؤں میں جا بیٹھے اور عادی پانی پینے کے لیے جھیل پر پہنچا۔ ابھی پانی میں منہ ڈالنے بھی نہ پایا تھا کہ جھیل میں کچھ فاصلے پر لکڑی کا ایک بڑا صندوق تیرتے دیکھا۔ عادی فوراً جھیل میں کودا، تیرتا ہوا اس صندوق تک گیا اور اسے گھسیٹ کر کنارے پر لایا۔ اس کا خیال تھا کہ صندوق میں بیش بہا خزانہ بند ہے، لیکن جوں ہی ڈھکنا کھولا اس کے اندر سے دھواں سا نکلا اور پھر اس دھوئیں نے ایک خوفناک دیو کی شکل اختیار کر لی۔ عادی پہلوان کی خوف سے گھگی بن گئی۔ بھاگنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ دیو نے دونوں ہاتھوں سے عادی کا ٹینٹواں دبایا۔ تکلیف کے مارے عادی کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ دیو نہیں، موت کا فرشتہ ہے۔ اچانک زمین پھٹی اور اس میں سے 100 سال سے زیادہ عمر کے ایک بڑے میاں برآمد ہوئے۔ ان کی کمر جھک کر کمان بن گئی تھی اور سفید لمبی داڑھی کے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ ان بڑے میاں نے نزدیک آ کر دیو سے کہا، اے دیوزاد، اس آدمی نے کیا خطا کی ہے کہ تو اسے مارنے کے در پہ ہے؟ بڑے میاں، اس نے میرے آرام میں خلل ڈالا اور مجھے صندوق سے باہر نکالا ہے۔ بڑے میاں نے حیرت سے اس دیو اور پھر صندوق کو دیکھا اور کہنے لگے، عقل نہیں مانتی کہ تم جیسا دیو اس چھوٹے سے صندوق میں سما سکتا ہے؟ دیو نے کہا لگا کر کہا، اگر تمہارا خیال ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو لو دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ دیو پھر دھواں بنا اور صندوق میں داخل ہو گیا۔ بڑے میاں نے جلدی سے صندوق کا ڈھکنا بند کر دیا۔ عادی پہلوان اب بھی اسی طرح چت زمین پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ دیو دوبارہ صندوق میں بند ہو گیا تو جان میں جان آئی۔ بڑے میاں کے پیروں پر گرا اور کہنے لگا، حضرت، آپ اس وقت رحمت کا فرشتہ بن کر آئے، ورنہ یہ موذی تو میری گردن ناپ چکا تھا۔ خدا کے لیے بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ میرا نام خضر ہے۔
اور خدا کے حکم سے مصیبت زدوں کی مدد کو پہنچتا ہوں۔ تم امیر حمزہ کے دوست اور دودھ شریک بھائی ہو، اور خدا امیر حمزہ سے ابھی بہت کام لینا چاہتا ہے، اس لیے اس نے مجھے تمہاری مدد کو بھیجا ہے۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ کہتے ہی زمین دوبارہ شک ہوئی اور خواجہ خضر اس میں سما گئے۔ عادی نے وہ صندوق سر پر اٹھایا اور ہانپتا کانپتا امیر حمزہ کے پاس پہنچا، سارا قصہ سنایا اور کہا، بھائی حمزہ، دل چاہے تو تم بھی اس دیو کی زیارت کر لو، مجھے تو موت کا مزہ آ گیا۔ اگر خواجہ خضر تھوڑی سی دیر اور لگاتے تو بندے کی لاش جھیل کے کنارے پھڑک رہی ہوتی۔ اس صندوق کو یوں ہی بند رہنے دو اور اپنے ساتھ شہر تنجا لے چلو، وہیں جا کر اطمینان سے اس کی زیارت کریں گے، امیر حمزہ نے ہنس کر کہا۔ یہ سن کر عادی پہلوان کا منہ لٹک گیا اور اس نے پھر کچھ نہ کہا۔ دراصل یہ صندوق اتنا بھاری تھا کہ اسے سر پر اٹھاتے ہوئے عادی کو اپنی گردن ٹوٹنے کا خطرہ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ امیر حمزہ صندوق کھول کر دیو کو آزاد کریں تاکہ وہ ان کی گردن ناپے اور یہ اسے جہنم رسید کریں، مگر عادی کی خواہش پوری نہ ہو سکی، اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد امیر حمزہ جب آگے چلنے کے لیے تیار ہوئے تو عادی پہلوان نے منہ بسورتے ہوئے وہ صندوق سر پر اٹھایا اور امیر حمزہ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ادھر شہر تنجا میں عمرو عیار، اس کے یار دوست اور شہزادی مہر نگار ایک ایک دن انگلیوں پر گن رہے تھے اور حساب لگاتے تھے کہ کب 18 سال پورے ہوں گے اور امیر حمزہ یہاں نمودار ہوں گے۔ عادی پہلوان جس روز سے گیا تھا اس کی کوئی خیر خبر نہ تھی، البتہ عمرو نے اپنے آئینہ سکندری میں دیکھ کر معلوم کر لیا تھا کہ وہ کسی شہر کا بادشاہ بن گیا ہے اور دن رات کھانے پینے کے دھندوں میں مصروف ہے۔ عمرو نے اپنے طلسمی آئینے میں یہ تو پتہ کر لیا تھا کہ عادی کس شہر میں ہے، لیکن وہ شہر کدھر اور کتنی دور ہے یہ بات اسے معلوم نہ تھی۔ جس روز 18واں سال ختم ہوا اس سے اگلے روز شہزادی مہر نگار شہر تنجا کے قلعے کی چھت پر چڑھی۔ اس کے ہاتھ میں تیر کمان تھی۔ یکا یک 2 راج ہنس فضا میں اڑتے ہوئے ادھر سے گزرے۔ شہزادی مہر نگار نے اپنے آپ سے شرط لگائی کہ اگر ایک ہی تیر سے یہ دونوں راج ہنس شکار ہو کر زمین پر گرے تو میں سمجھوں گی کہ بزرج مہر کا کہنا درست نکلے گا اور امیر حمزہ آج ضرور مجھ سے آن ملیں گے، اور اگر نشانہ خطا گیا تو سمجھوں گی کہ بزرج مہر کا حساب غلط ہے۔ یہ سوچ کر شہزادی نے کمان میں تیر چڑھایا اور پورے زور سے چلا کھینچ کر چھوڑ دیا۔ تیر ہوا میں سنسناتا ہوا گیا اور برابر اڑتے ہوئے دونوں راج ہنسوں کو پیروتا ہوا زمین کی طرف گرنے لگا۔ اپنا نشانہ کامیاب ہوتے دیکھ کر شہزادی مہر نگار خوشی سے ناچنے لگی۔ فوراً عمرو عیار کو طلب کر کے یہ دلچسپ قصہ سنایا اور کہا، بھائی عمرو، فوراً باہر جاؤ اور میرے شکار کیے ہوئے راج ہنسوں کو اٹھا کر لے آؤ۔ عمرو خوشی خوشی قلعے سے باہر نکلا اور راج ہنسوں کی تلاش میں چلا۔ ادھر امیر حمزہ شہر تنجا کے خاصے قریب آ چکے تھے اور قلعہ انہیں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عادی پہلوان بھاری صندوق اٹھائے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور امیر حمزہ سے بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ یکا یک آسمان پر سے 2 خوبصورت پرندے نیچے گرے۔ امیر حمزہ نے دیکھا کہ دونوں ایک ہی تیر کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ حیران ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ کوئی بہت ماہر اور نشانچی شکاری ہے جس نے ایک وقت میں 2 اڑتے ہوئے پرندوں کو ایک ہی تیر سے شکار کیا ہے۔ انہوں نے یہ پرندے اٹھا کر ذبح کیے اور تیر کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا۔ عین اسی لمحے عمرو عیار وہاں آن پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص جس کے چہرے پر گھنی سیاہ داڑھی اور خوبصورت نوکیلی مونچھیں ہیں، راج ہنسوں کو ذبح کر کے اپنے تھیلے میں ڈال رہا ہے۔ عمرو نے للکار کر کہا، یہ پرندے ہم نے شکار کیے ہیں، خیر یہ چاہتا ہے تو انہیں فوراً میرے حوالے کر، ورنہ اتنا پیٹوں گا کہ سب کھایا پیا بھول جائے گا۔ 18 برس تک کوہکاف کی انوکھی دنیا میں رہنے کی وجہ سے امیر حمزہ کے حلیے اور شکل و صورت میں اتنا فرق آ گیا تھا کہ عمرو عیار انہیں پہچان نہ سکا۔ عادی پہلوان کو جب قبر میں زندہ دفن کیا جا رہا تھا اور امیر حمزہ موقع پر پہنچے تھے، تب عادی پہلوان نے بھی اس وقت تک نہ پہچاننا تھا جب تک امیر حمزہ نے خود اپنا نام پتہ نہ بتایا تھا۔ اب بھلا عمرو اپنے سامنے دیکھ کر امیر حمزہ کو کیسے پہچانتا؟ مگر دل لگی کہ کیا کہنے، مجھے تو تم اچکے دکھائی دیتے ہو، کبھی آئینہ بھی دیکھا ہے؟ شکل چڑی ماروں جیسی ہے
اور چلے ہو دوسروں پر تہمت دھرنے؟ میں کہتا ہوں فوراً دونوں پرندے میرے حوالے کر، ورنہ تیرے حق میں اچھا نہ ہوگا، سب بد زبانی دھری رہ جائے گی۔ شہزادی مہر نگار کا شکار اور تو یوں ہماری آنکھوں کے سامنے اڑا لے جائے۔ یہ شہزادی مہر نگار کون ہے؟ امیر حمزہ نے پوچھا۔ ہمارے پیارے دوست حمزہ کی بیوی اور شہنشاہ نوشیروان کی بیٹی، امرو نے اکڑ کر جواب دیا۔ آہا، اب سمجھا، حمزہ وہی پہلوان تو نہیں جو آج کل کوکاف میں ہے؟ ہاں ہاں وہی امیر حمزہ ہیں، مگر بھائی تمہیں کیوں کر پتہ چلا؟ امرو نے حیرت سے کہا۔ یہ سن کر حمزہ نے کہکا لگایا اور کہا، میری ان کی ملاقات کوکاف میں ہوئی تھی، وہ تو وہاں عذرا پری سے شادی کر چکے اور وہیں رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مجھ سے انہوں نے یہی بات کہی تھی اور فرمایا تھا کہ اگر کبھی میرے دوستوں امرو، مقبل، لندھور وغیرہ سے ملاقات ہو تو یہ پیغام دے دینا کہ مجھے بھول جائیں، میں اب کوکاف میں ہی رہوں گا۔ ان کے منہ سے یہ کلمے سن کر امرو عیار پتھر کا بت بن گیا۔ اتنے میں دور سے عادی پہلوان سر پر صندوق اٹھائے آتا دکھائی دیا۔ امرو دوڑتا ہوا اس کی طرف گیا اور پکار کر کہا، عادی بھائی تم کہاں غارت ہو گئے تھے؟ اب اتنے عرصے بعد شکل دکھائی دی ہے اور وہ بھی اس بھیس میں، وہ بادشاہت کہاں گئی؟ عادی پہلوان نے امرو کو دیکھ کر صندوق سر سے نیچے اتار کر رکھا، پھر شرمندہ ہو کر کہا، مجھے معاف کر دو، یوں سمجھو کہ میری عقل گھاس چرنے چلی گئی تھی۔ وہ تو خدا نے بڑی خیر کی کہ عین وقت پر بھائی حمزہ پہنچ گئے، ورنہ ان ظالموں نے مجھے زندہ دفن کر ہی دیا تھا۔ بھائی حمزہ پہنچ گئے؟ کہاں پہنچ گئے؟ کدھر ہیں وہ؟ امرو چلایا۔ معلوم ہوتا ہے میری طرح تم بھی انہیں نہیں پہچان سکے۔ عادی نے کہا لگایا، ارے یار تمہارے سامنے ہی تو کھڑے ہیں۔ تب امرو سمجھا، دوڑتا ہوا امیر حمزہ کے پاس گیا اور ان سے چمٹ کر رونے لگا۔ امیر حمزہ کے بھی آنسو نکل آئے۔ دونوں دوست جب ایک دوسرے سے گلے ملا کر اور رو دھو کر فارغ ہوئے تو عادی پہلوان نے امرو عیار سے کہا، امرو بھائی بہت افسوس کی بات ہے کہ تم نے ہمیں اس قابل بھی نہ سمجھا کہ ہمارے گلے سے لپٹ کر دو آنسو بہا لیتے۔ میں بے وفا لوگوں سے گلے مل کر رویا نہیں کرتا، امرو نے جواب دیا۔ امیر حمزہ اس جواب پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اس طرح باتیں کرتے دل بہلاتے یہ تینوں دوست شہر تنجا کے قلعے میں داخل ہوئے۔ امیر حمزہ کو تو کسی نے نہ پہچانا، البتہ عادی پہلوان کو دیکھ کر سب خوش ہوئے اور سپاہیوں نے حلق پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگائے۔ قلعے کے محل میں شہزادی مہر نگار امرو کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ان نعروں کی آواز پہنچی تو خوش خوش اٹھی اور ایک کنیز سے پوچھنے لگی، سپاہی نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ کہیں امیر حمزہ واپس تو نہیں آ گئے؟ نہیں ملکہ عالم، امیر حمزہ نہیں آئے، بلکہ وہ منہ گوشت کا پہاڑ عادی پہلوان واپس آیا ہے اور سپاہی اس کے زندہ سلامت آ جانے کی خوشی میں نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ سن کر مہر نگار کا چہرہ غم سے بجھ کر رہ گیا۔ پھر اس نے محل کی ایک کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، سب سے آگے امرو عیار چلا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے گھنی داڑھی اور مونچھوں والا ایک شخص گھوڑے پر سوار تھا اور اس سوار کے پیچھے عادی پہلوان کئی من وزنی لکڑی کا صندوق سر پر اٹھائے چل رہا تھا۔ امرو دونوں شکار کیے ہوئے راج ہنس لے کر شہزادی کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ لیجئے شہزادی صاحبہ، اپنا شکار سنبھالیے اور حمزہ کی فکر چھوڑیے۔ ابھی ابھی کوہکاف کی دنیا سے ایک شخص آیا ہے اور حمزہ کا یہ پیغام لایا ہے کہ وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں گے، اور انہوں نے کوہکاف کی ملکہ عذرا پری سے شادی کر لی ہے۔ امرو کی یہ باتیں سن کر مہر نگار پر سختہ طاری ہو گیا، دماغ چکرانے لگا، لیکن پھر خیال آیا کہ امرو کی عادت ہی مذاق کرنے کی ہے۔ وہ سنبھل کر بولی، مجھے تمہاری بات کا اعتبار نہیں، کوہکاف سے آنے والے شخص سے کہو کہ وہ خود یہاں آن کر حمزہ کا پیغام مجھے سنائے۔ اب تو امرو کی سٹی گم ہو گئی۔ کمرے کے باہر ایک پردے کے پیچھے امیر حمزہ چھپے ہوئے یہ سب گفتگو سن رہے تھے۔ امرو نے ان سے جا کر کہا، غضب ہو گیا، شہزادی مہر نگار کہتی ہے کہ پیغام لانے والے کو میرے پاس لاؤ۔ اب آپ چلیے دیکھیں وہ آپ کو پہچانتی ہیں یا نہیں۔ تب امیر حمزہ خود شہزادی کے قریب گئے اور ادب سے سلام کیا، مگر شہزادی انہیں دیکھتے ہی خوشی سے چیخ اٹھی اور روتی ہوئی قدموں پر آن گری۔ امیر حمزہ کی آمد پر شہر تنجا میں زبردست جشن منایا گیا۔ کئی دن تک چراغاں ہوا اور آتش بازی چھوڑی گئی۔ یکایک ایک قاصد نے آن کر خبر دی کہ نوشیروان اور زپین کا لشکر یہاں سے بھاگ کر دمشق کی جانب چلا گیا ہے اور دمشق کے حاکم کا مہمان ہوا ہے۔ اس کا نام ہوم دمشقی تھا، اور قوت کا یہ حال کہ میدان میں 40 من وزنی سونے کی اینٹ رکھ کر اس پر کھڑا ہو جاتا اور 400 قوی ہیکل پہلوان مل کر زور کرتے، لیکن ہوم دمشقی ٹس سے مس نہ ہوتا۔ لیکن جب وہ اپنا پاؤں ہلاتا تو سب کے سب پہلوان کلا بازیاں کھاتے ہوئے دور جا گرتے۔ دمشق کے قریب پہنچ کر نوشیروان نے شہر سے باہر ڈیرے ڈال دیے
اور بختک وزیر سے کہا کہ تو جا کر ہوم دمشقی کو ہماری آمد کی خبر کر تاکہ وہ ہمارے استقبال کو آئے۔ بختک نامراد ہوم کے دربار میں گیا، جاتے ہی اس کے سامنے سجدے میں گر پڑا اور اپنی ناک عاجزی سے زمین پر رگڑنے لگا۔ بختک کی یہ حرکت دیکھ کر ہوم ہنسا اور کہنے لگا، جس بادشاہ کے ایسے ایسے ذلیل اور خوشامدی وزیر ہوں وہ کیوں نہ ذلیل و خوار ہو۔ پھر اس نے بختک کو حکم دیا کہ آدمیوں کی طرح سیدھا کھڑا ہو اور اپنے آنے کی غرض بیان کر۔ بختک نے ابتدا سے انتہا تک سارا قصہ نوشیروان کی پریشانیوں کا عرض کیا۔ تب ہوم نے کہا کہ تو جا اور نوشیروان کو میرے پاس لے آ۔ اگر حمزہ ادھر کا رخ کرے گا تو ایسی سزا دوں گا کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے۔ بختک نے سلام کیا اور خوشی خوشی نوشیروان کے پاس واپس آیا اور کہنے لگا، چلیے حضور، ہوم آپ کو بلاتا ہے۔ یہ سن کر نوشیروان کا خون کھول اٹھا، گرج کر کہنے لگا، او بدذات، تو نے ہمارے رتبے کو یہاں تک گرایا کہ اب ہم خود ہوم کے طلب کرنے پر اس کے پاس حاضر ہوں گے۔ وہ خود کیوں نہیں آیا؟ ضرور تیری شرارت ہے۔ یہ کہہ کر جلاد کو طلب کیا اور حکم دیا کہ اس بدبخت کا سر تن سے جدا کرو۔ جلاد نے کنہاڑا سنبھالا اور بختک کی طرف بڑھا، مگر بزرج مہر ہاتھ باندھ کر نوشیروان کے سامنے آیا اور کہا، حضور، یہ شخص نادان اور جاہل ہے، اور جاہل کو مارنا بادشاہ کی شان کے شایان نہیں۔ آپ اسے معاف کر دیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں ہوم دمشقی کے پاس جاؤں اور اسے حضور کا استقبال کرنے کے لیے آمادہ کروں۔ بزرج مہر کی سفارش پر نوشیروان نے بختک کا قصور معاف کیا اور بزرج مہر کو اجازت دی کہ وہ ہوم کے پاس جائے۔ تب بزرج مہر نے 500 حبشی غلاموں کو اپنے ساتھ لیا، 1000 سفید ہاتھی سجائے اور نہایت شان و شوکت سے ہوم کے دربار میں گیا۔ ہوم پر بزرج مہر کا ایسا روب پڑا کہ بے اختیار تعظیم کو اٹھا اور سلام کر کے ان کے ہاتھ چومے، اپنے برابر تخت پر بٹھایا اور کہا، جناب نے کیسے تکلیف فرمائی؟ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بیان فرمائیے۔ خواجہ بزرج مہر نے روب سے کہا، اے بادشاہ شہنشاہ نوشیروان، تیرے علاقے میں آئے اور تو اس کا استقبال تک نہ کرے، نہایت رنج اور افسوس کا مقام ہے۔ فوراً نوشیروان کی خدمت میں حاضری دے اور عزت و احترام کے ساتھ یہاں لا۔ یہ سن کر ہوم بے حد شرمندہ ہوا۔ اسی وقت لاؤ لشکر کے ساتھ شہر کے باہر گیا اور نوشیروان کے قدم چوم کر کہا، حضور، یہ غلام گستاخی کی معافی چاہتا ہے۔ آپ عادل شہنشاہ ہیں، امید ہے میری گستاخی معاف فرمائیں گے۔ آپ بے خوف ہو کر میرے محل میں قیام کیجیے۔ اگر وہ عرب جس کا نام حمزہ ہے ادھر آیا تو اس کے دونوں کان اکھاڑ ڈالوں گا۔ نوشیروان خوش ہوا، لیکن خواجہ بزرج مہر ہوم دمشق کی اس بڑھ پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ 40 دن تک مکمل آرام کرنے کے بعد امیر حمزہ نے اپنے دوستوں اور پہلوانوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ نوشیروان آج کل کہاں ہے؟ کسی سے جواب نہ بن پڑا۔ آخر عمرو عیار نے کہا، میں نے آئینہ سکندری میں دیکھ کر معلوم کیا ہے کہ نوشیروان ان دنوں دمشق کے بادشاہ ہوم کے محل میں ہے، اور ہوم نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر حمزہ ادھر آیا تو اس کے کان جڑ سے اکھیڑ ڈالوں گا۔ عمرو کے منہ سے یہ جملہ سن کر امیر حمزہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کہنے لگے، دوستو، خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اگر ہوم نے میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے تو انشاءاللہ میں اسی کے کان اکھاڑوں گا۔ یہ کہہ کر اسی وقت اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا اور راتوں رات منزلیں طے کرتے ہوئے دمشق کی فصیل کے باہر پڑاؤ ڈال دیا۔ ہوم دمشقی نے فوراً شہر پناہ کے دروازے بند کرا دیے اور خندق میں پانی چھڑوا دیا۔ اس کے بعد اس نے حمزہ کے پاس اپنا ایک قاصد یہ پیغام دے کر بھیجا کہ خیریت چاہتے ہو تو جہاں سے آئے ہو وہیں ٹھنڈے ٹھنڈے لوٹ جاؤ، ورنہ ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ لوگ قیامت تک ڈرا کریں گے۔ تب امیر حمزہ نے قاصد سے کہا کہ تو یہاں سے چلا جا، ہم اپنے آدمی کے ہاتھ تھوڑی دیر میں اس پیغام کا جواب بھیجتے ہیں۔ پھر انہوں نے مقبل وفادار سے کہا کہ قلم دوات لاؤ اور ایک خط ہوم دمشقی کے نام لکھو۔ اس خط کا مضمون یہ تھا، اے بدبخت شخص، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں امیر حمزہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظالموں کو سزا دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہوں۔ میں نے بڑے بڑے زور آور اور قوی ہیکل پہلوانوں کے سر نیچے کیے ہیں اور ان کی پشتیں زمین سے لگائی ہیں۔ میں 18 برس کوہ کاف کی انوکھی دنیا میں رہ کر آیا ہوں۔ وہاں میں نے ہزاروں خبیث دیہوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ان کے آگے تیری کیا ہستی ہے؟ اپنا بھلا چاہتا ہے تو میرے قدموں پر آ کر گر جا اور دشمنوں کو میرے حوالے کر دے، ورنہ قسم ہے پیدا کرنے والے کی کہ تجھے جیتا نہ چھوڑوں گا۔
اور تیرے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر گدے کا حل پھراؤں گا۔ مقبل وفادار نے جب یہ خط لکھ لیا تو امیر حمزہ نے عمرو عیار کو طلب کر کے خط دیا۔ پھر وہ ٹوپی جو شہرستان زریں سے لائے تھے عمرو کو عطا کی اور کہا کہ یہ انمول تحفہ ہم تجھے دیتے ہیں۔ عمرو نے الٹ پلٹ کر اس ٹوپی کو دیکھا اور منہ بنا کر کہا، ایسی بھدی ٹوپی میں نے اپنی عمر میں پہلی مرتبہ دیکھی ہے۔ کیا جناب والا کو اس ٹوپی کے لیے میرا ہی سر فالتو نظر آیا؟ امیر حمزہ نے ہنستے ہوئے وہ ٹوپی عمرو کے ہاتھ سے لی اور اپنے سر پر رکھ لی۔ ٹوپی کا سر پر رکھنا تھا کہ امیر حمزہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عمرو چلا اٹھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 5 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 24 تھی۔ آپ کو اگر میری یہ کاوش پسند آئی اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔